السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جمعہ کا دن ہے اور میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں، یعنی وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، جوتا نہیں پہنا ابھی تک۔ تو ابھی میں باہر نکل آیا ہوں کفیل کے گھر کے باہر وغیرہ بھی پہن لیا اب تو الحمدللہ۔ ابھی گاڑی کی چابی لگا رہا ہوں، تو ابھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کر کے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، تو اب نکلنے لگے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی ہم راستے میں ہیں، وہاں سے نکل آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ہیں اس ٹائم مدینے کی دائری میں، یہاں پہ یعنی مدینے میں آئیں گے نا تو مدینے میں مشہور ہے یہ دائری، ٹھیک ہے۔ دائری کہتے ہیں یہاں پہ بڑے روڈ کو، جو مسجد نبی کے باہر جو مین کہتے ہیں، ایک تو بالکل ہی ساتھ ہے حرم کے بالکل ہی چاروں طرف، ایک اس کے بعد جو آتی ہے وہ بھی دائری ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ خاموشی سے سفر جاری ہے، تو آپ کو سڑکیں بھی ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں، اور یہ پل وغیرہ بھی دیکھیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنا ہی پیارا یہاں پہ روڈیں وغیرہ ہیں اور بہت کچھ یعنی۔ تو اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قبلتین، بس نزدیک ہی ہیں، 2 قبلوں والی مسجد، دیکھیں نا آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، ایک سے زیادہ قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد قبلتین۔ تو اب الحمدللہ انٹر ہو گئے اندر، ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنا پیارا نظارہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کری تھی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو بہت ہی پیاری مسجد ہے، پیاری کیوں نہیں ہوگی، ہمارے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ کتنا وقت یہاں پہ نماز ادا کی ہے، 7 صحابہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے 2 قبلوں والی مسجد۔ جب مسجد مکے سے آئے تھے نا ہجرت کر کے ہمارے پیارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں پہ جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد اوپر دیکھتے تھے، اور ان کے دل میں جو ارمان تھا کہ مکہ پاک ہی قبلہ یعنی وہیں منہ کر کے نماز ادا کروں میں، یعنی ان کے دل میں یہی تھا۔ پھر نماز کے دوران یہ سورہ نازل ہوئی، جس میں سورہ میں لکھا تھا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، تو ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر ہی رہے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز کے دوران آپ نے اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف پھیر لیا، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی، اور یہی وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر وہ وحی نازل ہوئی۔ لوگ یہاں پہ دور دور سے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، جو بھی لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو ضرور مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اس مسجد کی شان یہ ہے کہ خود امام الانبیاء نے امامت فرمائی ہے، ہمارے صحابہ نے بھی یہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں، تو ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ نمازیں ادا کی ہیں، اور اس کی بابرکت
یہاں پہ جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے حاضری کے صدقے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جب بھی آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو مسجد قبلتین میں ضرور حاضری دیں، یہاں پہ نمازیں ادا کریں اور دعائیں کریں۔ اللہ پاک اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہاں پہ دعائیں قبول و مقبول فرماتا ہے۔ تو مسجد قبلتین میں میں نے دعا کی کہ اللہ پاک فلسطین کی خیر فرمائے، جو بھی ان کے برے حالات ہیں اس ٹائم، جتنی پریشانیاں ان کو، جتنی بھی مشکلات ہیں ان کی حل فرمائے۔ باقی ہمارے حکمرانوں کو تو کبھی حیا اور شرم نہیں آئے گی، کوئی غیبی مدد فرمائے میرا اللہ پاک۔ تو میں نے یہی دعائیں کی اللہ پاک سے، اور اسلامی ملک جتنے بھی ہیں ان کی خیر فرمائے اللہ پاک۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کی خیر فرمائے۔ فلسطین میں جتنے بھی حالات بہت ناساز ہیں، حالات بہت خراب ہیں، تو اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، کیونکہ پاکستانی اور تقریباً اسلامی ملک چپ ہیں اس ٹائم۔ ایک ایرانی سننے میں آ رہا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، باقی تو سارے چپ ہیں۔ اللہ پاک کوئی غیبی مدد فرمائے، بس میں نے یہی دعائیں کی فلسطین کے لیے۔ تو جمعہ ہم نے پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہم نے، ٹھیک ہے، تو اب واپسی جا رہے ہیں مسجد قبلتین سے۔ تو باہر گیٹ سے ہم بھی باہر نکلیں گے اور وہاں سے جو بھی اپنا سامان وغیرہ لیں گے، تو یہ مشینیں عطیہ کرنے کے لیے مسجد کو، یا کوئی کام۔ تو اب ہم باہر نکل گئے ہیں۔ آخری وقت تک میں دیکھتا رہا اور بہت بتایا ہوا وقت بہت یاد آ رہا تھا۔